کہ یہ ساری باتیں سن کر یہودیوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھ اور پاؤں مبارک چومے کہ اگر اس نے تیری یہ بات سن لی تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی۔ اس بنا پر اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تھا اور رب کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے آگے سے جھوٹی بات کہی، کہنے لگے ہمیں داؤد علیہ السلام نے روکا ہوا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں حدیث پاک کی معروف کتاب مشکات المصابیح، کتاب الایمان کے ذیل میں کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت صفوان بن مسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، اس نبی کے پاس چلتے ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی شہر میں تشریف لائیں تو ماننے والے یا نہ ماننے والے گفتگو تو ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے، تذکرہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تو یہودی اپنے دوسرے یہودی سے کہتا ہے کہ چلو چل کے اس نبی سے جا کے ملتے ہیں۔ تو اب وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اگر اس نے تیری یہ بات سن لی تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی۔ یعنی وہ طنزاً کہہ رہا ہے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہودی بھی مجھے نبی کہہ رہے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوں گے، تو ان کو نبی نہ کہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں۔ خیر، وہ دونوں یہودی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے امتحان لینے کے لیے اور آزمانے کے لیے کہ کیا یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ 9 روشن نشانیاں کون سی ہیں۔ 9 آیات بینات، 9 روشن نشانیاں کون سی ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ گنتے جائیے، سرکار نے 9 ان کو پوری کروائی۔ اور چوری نہ کرو، اور بدکاری نہ کرو، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا، مگر وہ جو برحق اور جائز ہو، یعنی کسی نے جرم کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے، وہ الگ بات ہے۔ کسی بے گناہ کو بادشاہ کے پاس لے کر نہ جاؤ کہ وہ اسے قتل کرے، یعنی کسی کو جھوٹے مقدمے میں نہ پھنساؤ۔ اس کی آج کی تشریح یہ بنے گی۔ اس زمانے میں تو الگ سے عدلیہ مقدمے نہیں ہوتے ہوں گے، جو بادشاہ ہے وہی سارے فیصلے کرتا ہے، تو جس کا بادشاہ تک رسائی ہے وہ اپنے مخالفوں کی شکایت لگا کر ان کو بلوا لینا، سزائیں دلوانا، تو یہی آج کل ہمارے ہاں جھوٹی مقدمے بازی میں ہوتا ہے۔ کہا یہ کام نہ کرو، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورت پر جو اپنے گھروں میں بے خبر ہے دنیا کے معاملات سے، ان پر تہمتیں نہ لگاؤ، جنگ و جہاد کے دن بھاگنے کے لیے پیٹھ نہ پھیرو۔ اور کہا اے قوم یہود، خاص طور پر تمہارے لیے یہ بات ہے کہ تم ہفتے کے روز حد سے نہ بڑھو۔ جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن عبادت ہے، اور اللہ پاک کی خاص رحمت دیکھیے کہ ہمارے لیے پورے جمعے کے دن کو خاص نہیں کیا کہ آج کے دن تم نے کوئی کاروبار دنیا داری نہیں کرنی، اتنا کہا کہ جب نماز جمعہ کی اذان آ جائے تو اس وقت کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف جا کے دوڑ پڑو اور جا کے نماز پڑھو، اور جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کاروبار نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو، اذان سے پہلے بھی کر سکتے ہو، لیکن یہود کے لیے مقدس دن ہفتے کا دن تھا، ہفتے کا دن، اور پورے کا پورا ہفتے کا دن ان کے لیے کوئی کاروبار دنیاوی کرنا حرام تھا ان پر، پورے دن کے لیے۔ اور ایک دن کے لیے کسی کو کاروبار سے ہٹا دیا جائے تو وہ اس کے پھر 2 نمبر طریقے ڈھونڈتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک سمندر کے کنارے پر رہنے والی ان کی بستی تھی، مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے، تو ہفتے والے دن ایک تو اللہ نے منع کیا ہوا، اور دوسرا امتحان یہ ہوتا تھا کہ مچھلیاں بھی کود کود کے اوپر نظر آتی تھی ان کو، بندے کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے، یار آج تو مچھلی بڑے زور سے آئی ہوئی ہے،
تو انہوں نے سمندر سے نالے نکالے، باہر تالاب بنائے. ہفتے والے دن وہ اپنے طور پہ کہتے تھے کہ ہم کاروبار نہیں کر رہے، مچھلیاں نہیں پکڑ رہے، بس نالا کھول دیتے تھے، مچھلیاں پانی سمیت اپنے تالاب میں آ جاتی تھی، نالا بند کر دیتے تھے، اتوار کو جا کے پکڑ لیتے. کہتے ہم نے تو کچھ نہیں پکڑا. بھائی پکڑنا اور کیا ہوتا ہے، اپنے قبضے میں تو کر لیا تم نے ان کو. اس بنا پہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور رب کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ قوم بندروں اور خنزیروں کی شکل اختیار کر لے. وہ قوم پر عذاب آیا تھا اس عبادت والے دن اللہ کے حکم کی مسلسل خلاف ورزی کی وجہ سے. تو آقا نے فرمایا یہودیو تمہارے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ تم ہفتے کے روز حد سے آگے نہ بڑھو. راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سن کر یہودیوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھ اور پاؤں مبارک چھوئے. آقا کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسے دیے انہوں نے، اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نبی ہیں. تو آقا انعامدار نے فرمایا تو پھر تمہیں میری تصدیق سے کس نے روک رکھا ہے؟ جب کہتے ہو میں نبی ہوں تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ان کا یہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نبی ہیں، یہ ماننے والا نہیں تھا، یہ صرف علم تھا کہ ہمیں پتہ چل گیا آپ نبی ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے تھے. سرکار نے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے آگے سے جھوٹی بات کہی، کہنے لگے ہمیں داؤد علیہ السلام نے روکا ہوا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ کہہ گئے تھے کہ صرف اس نبی کو ماننا جو میری اولاد سے آئے، میرے خاندان سے آئے، کسی اور کو نہ ماننا. یہ بہتان ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر. اللہ کا نبی یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ فقط میری اولاد میں سے نبی کو ماننا، کسی اور کو نہ ماننا؟ حالانکہ اللہ کے سارے نبی عالم ارواح میں حضور کی نبوت پر ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ حضور کی نبوت کا پیغام دنیا میں دیتے رہیں گے. نبی تو حضور کے بارے میں بتاتے آئے تھے، خبر دیتے آئے تھے، وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم ایمان نہ لانا؟ یہ ان کا اپنی طرف سے گھڑا ہوا جھوٹ تھا اور افترا تھا. اور ساتھ کہنے لگے ہمیں اس کا ڈر ہے اگر ہم نے آپ کی پیروی کر لی تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے. یعنی ہمیں تھریٹ بھی ہے اپنی قوم کا کہ اگر تم ایمان لائے تو مار ڈالیں گے تمہیں. اگر ہم ایک دو بندے انڈیویجولی اپنے اپنے طور پر ایمان لے کر آئے تو ہماری قوم ہمیں قتل کر ڈالے گی، ہم اس لیے بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں. دو باتیں اس حدیث پاک کے اندر قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں 9 روشن نشانیاں بتائیے. عام طور پہ جب روشن نشانیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو دماغ جاتا ہے معجزات کی طرف، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈے کا سانپ بن جانا، جیسے ان کے ہاتھ کا بغل سے نکالنا تو سورج کی طرح چمکتا ہوا آفتاب بن جانا، جیسے ان کا پتھروں پہ ڈنڈا مارنا اور چشمے جاری کر دینا، جیسے ان کا سمندر پہ ڈنڈا مارنا اور سمندر کا کھڑے ہو کر رستہ پیدا کر دینا. یہ نشانیاں تھیں. سرکار دو عالم نے یہ نشانیاں نہیں بتائی، ان کو احکام دین بتائے کہ اللہ پاک نے تم کو منع کیا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار نے یہ باتیں بھی بتائی ہوں مگر زور زیادہ احکام پر دیا ہو کہ معجزات تو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی پردہ کر گئے، وہ معجزات چلے گئے، اب تمہیں معجزات کو رٹنے کی ضرورت نہیں. جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو، جن سے اللہ نے روکا ہے وہ کرو، اس کی اہمیت ہے زیادہ. ان اعمال کو پکڑو کہ جن اعمال سے اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے، اور ان اعمال سے بچو جن سے اللہ پاک نے تمہیں روکا ہے. تو حقیقت میں ان کو عملی زندگی کی طرف متوجہ کیا کہ پریکٹیکل لائف کی طرف آؤ، اپنا ایمان بچاؤ، اپنی زندگی کو اچھے رستے پر لے کر ڈالو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ نشانیاں یاد رکھ کے تم فخر تو کر سکتے ہو کہ ہمیں یہ مقام ملا تھا، یہ مقام ملا تھا، مگر وہ تمہارے بزرگوں کا، باپ دادا کا، انبیاء کو ملا ہوا مقام تھا. تمہیں تو چاہیے کہ تم احکام دین کے اوپر عمل کرو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ان یہودیوں نے حضور کے ہاتھ چومے اور پاؤں چومے، یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی اور ابو داؤد شریف کی اور نسائی شریف کی، یعنی صحاح ستہ میں سے 3 کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی شریف، جس میں ہاتھ چومنے کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی چومنے کا ذکر ہے. آپ اندازہ فرمائیے یہ جو پاؤں کا چومنا ہے، اگر اس کی ہم سوچیں، تصور کریں کہ کسی کے پاؤں چومنے ہیں تو انسان کو زمین کی حد تک قریب جانا پڑے گا. ہاتھ تو اوپر ہوتا ہے
لیکن پاؤں تو زمین پہ رکھا ہوتا ہے. اگر پاؤں چومنا ہے کسی کا تو انسان کو اتنا جھکے گا، ایسے لگے گا کہ جیسے زمین پہ وہ لگ گیا ہے، تب جا کے پاؤں چوما جائے گا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ بلا وجہ، ہمارے جو اہل محبت لوگ ہیں جو اپنے بزرگان کے ہاتھ چومتے ہیں یا کوئی کسی کی قدم بوسی بھی کر لیتا ہے تو ان پہ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ سجدے کر رہے ہیں. یاد رکھیے، سجدہ کرنے میں اور قدم بوسی کرنے میں فرق ہوتا ہے. سجدہ ایک عبادت کی نیت ہے، اور اگر وہ تعظیم کی نیت بھی ہو تو تب بھی اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہوا ہے. سجدے کی ممانعت ہے. لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہود کا آ کر قدم بوسی کرنا، اس میں اگر بظاہر لگ سکتا ہے کہ حیت اور شکل لگ رہی ہو ایسے کہ بندہ جھکا ہوا ہے اور سجدے کی شکل بن رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ سجدہ نہیں ہوتا، وہ قدم بوسی ہوتی ہے. تو انسان کو اتنا بڑا فتویٰ لگانے سے پہلے کہ کسی کو اسلام سے نکال کر شرک میں داخل کر دینا، تو کم سے کم اس کی توجیحات پہ غور کرنا چاہیے. بلا وجہ اتنے بڑے فتوے دے کر مسلمانوں کو دین سے خارج نہیں کرنا چاہیے. اس کی توجیہ کرنی چاہیے، اس کا وجہ پوچھنی چاہیے کہ کیا وہ یہ عمل، ہم کل حدیث پاک پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں سرکار دو عالم نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ کسی مسلمان کو اس کے کسی عمل بد کی وجہ سے دین سے خارج نہ کیا کرو. اعمال میں خرابی اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ سے کسی کو دین کے دائرے سے خارج کرنا بہت بڑا ظلم ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اعتدال پر مبنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.